जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में इस्लामाबाद की तरफ पूरी कौम मार्च करेगी और पार्लियामेंट के इस्तीफे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। हम ऐसे पार्लियामेंट पे एतमाद करने को तैयार नहीं है और नहीं इस पार्लियामेंट के जरिए से नाजायज हुकूमत को चलने देंगे। इसका खात्मा करके दम लेंगे। जनवरी के आखिर या फरवरी के अवाइल में लॉन्ग मार्च का ऐलान, इस्तीफे साथ लेके जाने का प्लान। पीडीएम ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के फेज 2 की हिकमत अमली बता दी। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में फाइनल राउंड, अपोजिशन जमातों ने अवामी ताकत दिखा दी। अब कोई और रास्ता नहीं है। डायलॉग शायलॉग का वक्त अब गुजर चुका है। अब लॉन्ग मार्च होगा। इस्लामाबाद हम आ रहे हैं। इस्लामाबाद पहुंचकर उस नालायक, उस नाअहल, उस नाजायज वजीर आजम, उस सेलेक्टेड वजीर आजम का इस्तीफा छीन के रहेंगे। डायलॉग का वक्त गुजर चुका, कोई रास्ता नहीं बचा। फोन करना बंद करो, हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो की लाहौर में ललकार, अब लॉन्ग मार्च होगा। वफाकी दारुल हुकूमत जाएंगे, कठपुतलियों को भगाएंगे और अवाम को हक हुक्मरानी दिलवाएंगे। पीपी चेयरमैन की धुआंधार तकरीर। कौन खुदा के लहजे में फिरौन की तरह कहता रहा, मैं नारो नहीं दूंगा, मैं नारो नहीं दूंगा, मैं नारो नहीं दूंगा। तो आज पीडीएम की कामयाब तहरीक के बाद आज वही इंसान धूल चाटकर पीडीएम से और नवाज शरीफ से नारो मांग रहा है। लाहौर ने भी ये फैसला दे दिया है कि ताबेदार खान तुमको जाना होगा। ताबेदार खुद एनआरओ के तलबगार। कोविड-18 कोविड-19 से ज्यादा खतरनाक। तब्दीली सरकार आने के बाद मुल्क की तरक्की करंटीना में चली गई। लाहौर ने फैसला सुना दिया, अब इन्हें जाना होगा। मरियम नवाज का मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे से खिताब, शुरका से इस्लामाबाद जाने का भी अहद ले लिया। इतनी सर्दी के अंदर लाहौरियों मेरी ते कुल्फी जम गई सी उठे बैठ के। प्लीज ये ड्रोन इधर नहीं चलाएं प्लीज। एक तो पहले ही इतनी ठंड है, ऊपर से मेरे सर के ऊपर ड्रोन चला रहे हैं। पारा सिर्फ 11, लाहौर में शदीद ठंड। पीडीएम क़यादत कप कपाती रही, मेरी तो कुल्फी जम गई। मरियम नवाज का एतराफ, ड्रोन कैमरे की हवा से भी बचने की कोशिश। बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमा चादरें लपेटने पर मजबूर, स्टेज पर चाय की चुस्कियां। जाली हुकूमत नामंजूर, हुक्मरान पीडीएम से खौफजदा। मुल्क में हकीकी जमहूरियत लाकर रहेंगे। आफ्ताब शेरपाव का खिताब, इलेक्शन का वक्त आ गया, आवाम जल्द हुक्मरानों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। जावेद हाशमी की तकरीर, 18वीं तरमीम को किसी तौर पर ना छेड़ा जाए, मियां इफ्तिखार की करारदाद। हिंदू, सिख और दूसरों के साथ थोड़ा सा साथ लाहौरियों ने भी दिया अंग्रेजों का, और सबने मिलकर अफगान वतन को कब्जा करने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। लाहौर आए महमूद अचकजई ने लाहौरियों को ही निशाने पर रख लिया। मीनारे पाकिस्तान के साए तले अफगानिस्तान का राग। लाहौर के शहरियों ने हिंदू और सिखों से मिलकर अंग्रेज साम्राज्य का साथ दिया। जहां कलमा पढ़ा जाता था वो सब अंग्रेजों के कब्जे में चले गए। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा का खिताब। बड़े जलसे से पहले बड़ी बैठक, लाहौर में अय्याज सादी की रिहाइशगाह पर मुशावरती इजलास। आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल, हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई। साबिक स्पीकर की जानिब से पुरतकल्लुफ ज़ुहराना, मेहमानों की बिरयानी, कोरमा, मटन और स्टीम रोस्ट से तवाज़ो।
پی ڈی ایم کو احتجاج کا جنون، وزیر اعظم پرسکون۔ عمران خان بنی گالا میں موجود، پالتو کتوں کے ساتھ کھیل میں مصروف، تصاویر سوشل میڈیا پر جاری۔ لاہور میں پی ڈی ایم کا اتوار بازار بری طرح ناکام، نتیجہ 0/0 رہا۔ آر پار کے دعوے داروں کی کشتی منجھدار میں ہی ڈوب گئی، کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ اپوزیشن کے جلسے پر شیخ رشید کا تبصرہ۔ حکومت نے جلسے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، 11 جماعتیں مل کر بھی تحریک انصاف جیسا جلسہ نہیں کر سکیں، مخالفین آج بھی بری طرح ناکام رہے۔ اپوزیشن اپنے آپ کو بند گلی میں دھکیل رہی ہے، شبلی فراز۔ مینار پاکستان تلے ملک لوٹنے والوں کا اکٹھ ناکامی سے دوچار، پی ڈی ایم کو کرپشن بچاؤ کورونا پھیلاؤ ایجنڈے کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ جلسے کے منتظمین کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کی جائے گی، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی وارننگ۔ جلسہ 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 آپ کہہ رہے تھے، آج لاہور نے آپ کا جلوس نکال دیا۔ لاہور نے جلسہ جلسہ کرنے والوں کا جلوس نکال دیا، یہ پنڈال نہیں کلاس روم ہے۔ ایم این اے اور ایم پی ایز کی حاضری لگائی گئی، 150 ایکڑ کے پارک میں صرف 5 ایکڑ پر پنڈال، صرف 10,000 کرسیاں لگائی گئیں۔ فردوس عاشق آوان کا دعویٰ۔ جلسے میں صرف چند ہزار لوگ شریک، پی ٹی ایم کا پاور شو فلاپ ہو گیا، عوام نے ان کا پاکستان مخالف بیانیہ مسترد کر دیا۔ استعفوں کا نعرہ صرف بلیک میلنگ ہے، شہباز گل کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ وزیر اعظم اور کرائے کے ترجمانوں پر خوف طاری، پی ڈی ایم نااہل حکومت کو گھر بھیج کر دم لے گی، مریم اورنگزیب کی للکار۔ تحریک کا مقصد صرف عمران خان کو گھر بھیجنا ہے، حکومتی وائرس سے نجات حاصل کریں گے، سعد رفیق کا دعویٰ۔ پنجاب حکومت کی جانب سے پی ٹی ایم کے جلسے کی مانیٹرنگ، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو بھی لمحہ لمحہ رپورٹ، کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر مقدمات درج کرنے کا اعلان۔ کورونا کی دوسری لہر مزید خطرناک، 24 گھنٹے کے دوران 72 اموات، 3,369 نئے مریض رجسٹرڈ، ملک بھر میں 4,38,425 شہری متاثر، ایکٹیو کیسز کی تعداد 46,629 تک پہنچ گئی۔ عوام کی لاپرواہی، ایس او پیز پر عمل نہ ہونے کے برابر، کراچی میں کورونا کی صورتحال سنگین، مثبت کیسز کی شرح 18.92% ریکارڈ، پشاور کا دوسرا، حیدرآباد کا تیسرا نمبر۔ ماہرہ خان بھی کورونا کا شکار، سوشل میڈیا پر ٹیسٹ پازیٹیو آنے کی تصدیق، اداکارہ نے خود کو گھر پر قرنطینہ کر لیا، لوگوں سے فیس ماسک لگانے اور ایس او پیز پر عمل درآمد کی اپیل۔ پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا، بھارتی نیوز ایجنسی اپنی ساکھ کھو بیٹھی، اے این آئی میں شیئر ہولڈر رائٹرز کی تحقیقات شروع، ادارتی معاملات کا حصہ نہیں، صرف ویڈیو سروس حاصل کرتے ہیں، الزامات کا جائزہ لے رہے ہیں، عالمی ادارے کی انتظامیہ کی وضاحت۔ آج رات شہابیوں کی برسات، زمین سیارہ فیوٹون کے 3,200 جگمگاتے ذراتے کے درمیان سے گزرے گی۔ 14 دسمبر کو مکمل سورج گرہن، چلی اور ارجنٹائن میں دیکھنا ممکن۔ 21 دسمبر کو زحل اور مشتری 397 برس میں پہلی بار زمین کے انتہائی قریب آئیں گے۔ بھیگا دسمبر، ٹھنڈ شدید تر، گلیات، اسکردو، آزاد کشمیر اور کوئٹہ میں وقفے سے برف باری، آسمان سے گرتے سفید موتیوں نے نظارے حسین بنا دیے، پشاور میں بوندا باندی کے بعد پارا مزید گر گیا۔
کیویز سے مقابلے کی تیاری، قومی اسکواڈ کی نیوزی لینڈ میں بھرپور پریکٹس، شاہینوں کی کل روانگی، اے ٹیم سے میچ شیڈیول، ٹی20 سیریز کا 18 دسمبر سے آغاز۔ نیوزی لینڈ میں قومی ٹیم کو بڑا دھچکا، پریکٹس کے دوران بابر اعظم کے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا فریکچر، ڈاکٹرز نے 12 دن کے آرام کا مشورہ دے دیا۔ کپتان 20 سیریز سے آؤٹ، شاداب خان ٹیم کی قیادت کریں گے۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جنوری کے آخر یا فروری کے شروع میں لانگ مارچ ہوگا۔ اسلام آباد مارچ میں استعفے ساتھ لے کر جائیں گے، لانگ مارچ کر کے حکومت کو گھر بھیجیں گے، ناجائز حکومت کو اب مزید چلنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ جنوری کے آخر میں یا فروری کے اوائل میں اسلام آباد کی طرف پوری قوم مارچ کرے گی اور پارلیمنٹ کے استعفے ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ ہم ایسے پارلیمنٹ پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں اور نہیں اس پارلیمنٹ کے ذریعے سے ناجائز حکومت کو چلنے دیں گے۔ اس کا خاتمہ کر کے دم لیں گے اور ووٹ کا مقدس امانت وہ عوام کو واپس دلا کر دم لیں گے۔ عوام کے بنیادی انسانی اور جمہوری حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، صوبوں کے حقوق اور 18ویں ترمیم کا تحفظ کیا جائے گا، مقامی حکومتوں کا مؤثر نظام اور اس کا قیام ہمارا مقاصد میں ہوگا۔ مہنگائی، بے روزگاری، غربت کے خاتمے کے لیے ہنگامی معاشی پلان کا قیام، یہ ہمارے وہ بنیادی مقاصد ہیں۔ اسی جلسے سے خطاب میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اب اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا، ڈائیلاگ کا وقت گزر چکا، اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ فون بند کر دیے جائیں، ہمیں اب بار بار رابطہ کرنے کی ہم سے کوشش نہ کی جائے، ہم اب اسلام آباد آ رہے ہیں اور آپ کو گھر بھیجیں گے۔ کشتیاں جلا کر میدان میں اترے ہیں، فتح کا صبح انشاءاللہ جلد پہنچنے والا ہے۔ پنجاب پہ پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ نالائق، نااہل وزیر اعظم نے پنجاب کی پگ ایک کٹپتلی کی کٹپتلی کے سر پہ ہے۔ کیا یہ لاہور کو قبول ہے؟ کیا یہ پنجاب کو قبول ہے؟ ہم نہ وہ کٹپتلی کو مانتے ہیں، نہ اس کٹپتلی کے کٹپتلی کو مانتے ہیں۔ ہم اپنے سیاسی اختلافات بلا کر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، پی ڈی ایم کے سٹیج پہ اکٹھے ہیں۔ ہم اس کٹپتلی کو لڑکا رہے ہیں، اب کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ڈائیلاگ شائلاگ کا وقت اب گزر چکا ہے، اب لانگ مارچ ہوگا۔ اسلام آباد ہم آ رہے ہیں، اسلام آباد پہنچ کر اس نالائق، اس نااہل، اس ناجائز وزیر اعظم، اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کا استعفیٰ چھین کے رہیں گے۔ فون کال کرنا بند کرے، رابطہ کرنا بند کرے، کوئی ہمارے درمیان میں کوئی درار پیدا نہیں ہو سکتا۔ کٹپتلی کو بگائیں گے، اس کو بگا کے پھر بات ہو سکتا ہے۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ تابعدار خود این آر او کے طلبگار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 سے زیادہ خطرناک کووڈ-18 ہے۔ تبدیلی سرکار آنے کے بعد ملک کی ترقی قرنطینہ میں چلی گئی۔ لاہور نے فیصلہ سنا دیا، اب انہیں جانا ہوگا۔ جس جعلی تبدیلی کی شروعات 2011 میں اس پاکستان، مینار پاکستان کے سائے میں ہوئی تھی، آج لاہوریوں نے اسی مینار پاکستان میں اس جعلی
तब्दीली को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। 3 साल कौन खुदा के लहजे में फिरौन की तरह कहता रहा, मैं नारों नहीं दूंगा, मैं नारों नहीं दूंगा। आज वही इंसान धूल चाट कर पीडीएम से और नवाज शरीफ से नारों मांग रहा है। याद रखो मिस्टर ताबेदार, नवाज शरीफ अवाम की रोटी चोरी करने वाले ताबेदार को एनआरओ नहीं देगा। ये जो कोविड-19 है ना, कोरोना, इससे ज्यादा खतरनाक और मोहलिक मर्ज जो है ना, उसका नाम है कोविड-18। ताबेदार खान इमरान खान। आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, एलएनजी स्कैंडल, महंगी बिजली स्कैंडल, महंगी गैस स्कैंडल। इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस तो कुछ नहीं है, स्कैंडल्स के ढेर लग गए हैं। एक दिन आएगा जब अवाम तुमसे एक एक पाई का हिसाब लेगी। लाहौर ने भी ये फैसला दे दिया है कि ताबेदार खान तुमको जाना होगा, क्योंकि